کہتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. آج تھوڑی سی محنت کر لیں گے نا آپ ذرا، آپ بڑے ہوں گے نا، آپ کو اس کا پھل نظر آئے گا. اور یہ جو آپ فضول کی بحث میں وقت گزار دیتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی بس وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا. فیس بک پہ یہی کرتے ہیں، آپ لگے ہوتے ہیں، ایک بندے کی پوسٹ آتی ہے جی، نیچے کمنٹس ہوتے ہیں 1000 کمنٹ، اور لڑ رہے ہیں کمنٹس کے اندر، جھگڑا ہو رہا ہے. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے پہ نا پھر کوئی دین کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل ایشو چل رہا ہوتا ہے، لیکن آخر میں ہوتے ہوتے وہ مذہبی ایشو بن جاتا ہے. مذہبی ایشو سے پھر وہ آ جاتا ہے کافر مسلمان کے اوپر. اور اللہ کے بندو، میں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں ہر ہفتے، دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے کوئی بات شریعت کی یا فقہ کی نہیں کرتا، کوئی آپ کو مسائل نہیں بتا رہا یہاں بیٹھ کے، اور نہ ہی یہ میرا کام ہے مسائل بتانا، یہ علماء کرام کا کام ہے. میں نالائق سا جاہل سا بندہ ہوں، مجھے کیا پتا. میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ ہم لڑکے خصوصی طور پہ جو ہم نوجوان ہیں، ان میں جوڑ پیدا ہو جائے یار، ان میں نفرت جو ہے نا یہ ختم ہو جائے. میں قسم سے میں ان علماء کرام سے اور ان اکابرین سے میں محبت کرتا ہوں جو لوگ امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے والی بات کرتے تھے اور کرتے ہیں. یقین جانے یہ وقت ہمارا لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، یہ وقت ہمارا امت میں جوڑ کا ہے. آپ محبت پیدا کریں ایک دوسرے کے اندر. دیکھیں آپ کو کسی سے کوئی اعتراض ہے نا، چلیں دنیاوی معاملے میں نہیں، آپ دیکھ لیں، کیونکہ دینی معاملہ ذرا زیادہ سخت ہوتا ہے اور اس پہ نا زیادہ بندے کو فکر کرنی پڑتی ہے، احتیاط رکھنا پڑتا ہے. اگر دینی معاملے میں بھی، دینی امور میں بھی کوئی آپ کو اس سے مسئلہ ہے، عقائد میں بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا یار، تب بھی آپ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر یہ جو فتویٰ کا ایک، میں نے آپ کو پچھلی سیشن میں فتوی کی تعریف بتائی تھی، ذرا آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. اور یہ کیونکہ میں فتوے کا استعمال لفظ جو ہے نا اس کو استعمال سے نہیں کرتا، لوگوں نے اس کو ویسے ہی بڑا خراب کیا ہوا ہے فتوے کے نام کو، حالانکہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، تعریف پتہ ہی نہیں فتویٰ ہوتا ہے کہ بس وہ جو بات مولوی کہہ دیتے ہیں، علماء کہہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فتویٰ ہے، بلکہ عام لوگوں کو بھی یہ کہہ دیں بھائی زیادہ فتویٰ نہ دیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کو عقائد کے معاملے میں بھی اس سے کوئی مسائل ہیں نا، تو آپ اس کے اوپر یہ باتیں نہ کریں کہ یار تم بالکل غلط ہو، تم ہمارے مسلک کے نہیں ہو تو بالکل ہی غلط ہو، تم یہاں تک کہ آپ ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں تو لوگ کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یار تم تو کافر ہو، جذباتی ہو جاتے ہیں اور کافر ہو. بعد میں چاہے ان کو اس بات پہ وہ پشیماں ہو رہے ہوں کہ نہیں یہ بات ہم نے غلط کی ہے، لیکن اس وقت تو شیطان آیا نا، کہہ دیا تم کافر ہو. یار مجھے ایک بات بتاؤ، مثال کے طور پہ ایک کافر بھی ہے، آپ اس کو کھڑے ہو کے کیا کہتے ہو، دیکھو تم کافر ہو، تم اس سے مطلب آپ یہاں پہ ہمارے ملیشیا کے اندر تو بہت سارے مذاہب رہتے ہیں، پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے، انڈیا میں بھی بہت سارے مذاہب رہتے ہیں. تو آپ مثال کے طور پہ ایک غیر مسلمان ہے جو ہندو ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے، وہ آپ سے کوئی بحث کر رہا ہے کسی معاملے پہ، دیکھو تمہارا اللہ تعالیٰ تم اس کو مانتے ہو، ہم اپنے بت جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ہماری یہ عقیدیں جو بھی ہے. تو آپ جذباتی ہو کہ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ نہیں تم تو بالکل غلط کر رہے ہو اور جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، بے شک آپ درست کر رہے ہیں، لیکن طریقہ ہوتا ہے ہر بات کرنے کا. آپ اس پہ جذباتی آ کے اس کو کہیں تم تو کافر ہو، بھائی جاؤ تمہارے سے کوئی بحث نہیں بنتی، ٹھیک ہے، 5 منٹ آپ کا اخلاق، اچھا ہمارے جو ہے نا لوگ جذباتی بہت ہیں، 5 منٹ تک ان کا اخلاق رہتا ہے، جو بات ذرا بڑھتی جاتی ہے نا ان کا اخلاق جو ہے نا وہ اس کو پیچھے پھینکتے رہتے ہیں اور جذبات آگے آتے ہیں، پھر ان پہ غصہ آ جاتا ہے. جو آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ ایک کافر ہے، اس کو آپ کہو گے نا تم کافر ہو، تم سائڈ پہ ہو، تو پھر آپ کیا دین کیا پھیلائیں گے، آپ دین پھیلائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے ذرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ نے کبھی زندگی کا مطالعہ کیا ہے؟ ہر چیز پڑھتے ہیں،